نے فرمایا تھا کہ دعا ایک دفعہ مانگنی چاہیے، پھر وہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، ایک ہی بات میں ایک دفعہ یا ساری زندگی میں پھر وہ دعا نہیں، یہ نہیں بات. میں نے یہ کہا تھا اس وقت کا ماحول دیکھو کیا تھا. میں اب بھی کہتا ہوں کہ دعا مانگنے والی بات یہ بندے اور رب کے درمیان ہے، اور بندے کے دل میں جو خیال آتا ہے وہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے. آپ بات سمجھ رہے؟ خالی اور بندے کے دل میں پیدا ہونے والا خیال اللہ کے بجائے اس سے آشنا ہے. مانگنے کی کیا بات؟ مسنون بات یہ ہے کہ یہ مانگا کرو، دعا مانگا کرو. وہ بات یوں ہی تھی کہ کیا کوئی ایسی بات ہے لوگوں میں کہ دعا مانگی اور منظور نہیں ہوتی ہے نا کئی دعائیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے طالب جو لوگ ہیں وہ دعا پر اصرار نہیں کرتے. دعا مانگنا ہے اور رضا دینا ہے. صاحبان رضا مانگتے نہیں ہیں. اللہ پر جو راضی لوگ ہیں نا، اولیاء کرام وغیرہ وغیرہ، امام، وہ یہ نہیں کہتے یا اللہ اس مصیبت کو ٹال، یہ کیا کربلا ہمارے اوپر نازل کر دی ہے، کبھی نہیں کہیں گے. بات سمجھائی؟ اور ان کے نام سے آپ دعائیں مانگو گے، اور جن کے نام سے دعائیں مانگتے ہیں وہ دعا نہیں مانگتے کہ اس مصیبت کو ٹال. وہ اللہ بہتر کر رہا ہے جو کچھ کر رہا ہے. میں یہ ان کی بات کر رہا تھا کہ وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو جمیع کے لیے مانگتے ہیں، یا اللہ سب کی مشکلات آسان کر، بھئی اس امت پر رحم فرما، ہمارے لوگوں پر رحم فرما، ساتھیوں پر رحم فرما، مسلمانوں پر رحم فرما. یہ نہیں کہتے کہ یہ مشکل مجھ سے ٹال، مشکل تو درجہ ہے ان کا. بات بھائی ہم لوگ جائیں گے روتے، میں نے بتایا تھا روتے ہیں، گھبراتے ہیں. دیکھو کربلا میں بڑا ظلم ہوا حضرت امام علی مقام پر، اور حضرت امام علی مقام اگر چاہیں دعا کرے تو وہ ٹل جائے. اب کتنے لوگ مسلمان ہیں، کیا آپ کا یقین نہیں ہے کہ امام کی مانگی ہوئی دعا منظور ہوگی؟ یہ یقین ہے ہمارا. امام نے دعا مانگی مصیبت ٹلنے کی. دعا مانگے گا تو فالوور مانگے گا، اور امام جو ہے وہ رضا پر ہے. کیا آپ لوگ شیعہ سنی کو چھوڑو، آپ علی کو مشکل کشا مانتے ہیں؟ تو علی پر تو مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو کشائی کیا ہے؟ آپ خود شہید، اولاد شہید، بلکہ ہمیشہ ہی مطلب ماننے والے بھی شہید. تو اسی کا نام ہے مشکل کشائی. تو مشکل کشائی کیا ہوتی ہے؟ بس مشکل کشائی ہوتی ہے. اللہ کو بس پریشان نہ کرو. کیا سمجھے بات؟ ایک اور چٹھی آ گئی، ٹیلی گرام ڈبل آ گیا، سوال بھیجا اور سوال نمبر 2 بھیجا اور ریمائنڈر بھیجا، اور یا اللہ کل جو کہا تھا موٹر سائیکل میری گم ہو گئی ہے وہ ڈھونڈو. نہیں، قبول کرو. کیا کرو؟ قبول کرو. اللہ کی طرف سے آنے والا قبول کرو. کیا کرو؟ قبول. امام وہ ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے، اچھا بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو تیری رضا ہے قبول. میری رضا وہ جو تیری رضا ہے، ہمیں قبول ہے، ہمیں قبول ہے. یہ واقعہ ہوگا، یہ بھی قبول. موت آ گئی، موت قبول. پیر پیغمبر ولی درویش مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بس تسلیم و رضا. وہ تسلیم و رضا ان کا شیوا ہے. جس کا تسلیم و رضا شیوا، وہ کیا مانگے گا اللہ سے؟ مانگنا کیا ہے؟ مانگنا ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ اور میرے فیصلے میں فرق. مانگتے کب ہیں ہم؟ جب فرق آ جائے. اللہ نے اس وقت مشکل ڈال دی، ہم چاہتے ہیں آسانی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ. اگر ہم جو وہ کہہ رہا ہے ہم بھی وہی کریں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے یہ میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اگر یہ کائنات 2 دن کے لیے مکمل اختیار میں مل جائے، کتنا مل جائے؟ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ 2 دن کے لیے تم مالک و کائنات کی جو مرضی کرو، تو 2 دن کے بعد وہ کائنات کو جوں کا تو واپس لوٹا دے. اس میں کوئی تبدیلی کی کہ ہم نے تبدیلی کوئی نہیں کی. بس یہ ہے رضا کی بات. صاحب اختیار ہونے کے باوجود چینج نہ کرے تو مشکل کشا وہ ہے جو مشکل قبول کرے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور لوگوں کی مشکل دور کرے، اپنے لیے مشکل قبول کرے. بھائی یہ مشکل کشا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے وہ قبول کرتے ہیں اپنے لیے، اور دعا کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کی مشکلات حل کرتے. یہ آسان بات ہوگی. اب آپ سوال کرو. بولنا ہی ہوتا ہے مدت کے بعد.
بولنا زندگی ہے، پھر تو انسان ہے چپ کر جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔